بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ سید الاستغفار۔ اب سید الاستغفار ایک دعا ہے جو صبح اور شام پڑھی جاتی ہے۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس نے صبح پڑھی ہے تو دن میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر کسی نے اسے رات کو پڑھا اور رات کے کسی حصے میں اس شخص کی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سید الاستغفار چھوٹی سی دعا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، یہ دعا صبح اور شام کو پڑھنی ہے، اور جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اور اس کے بعد اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا اس دعا سے پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کو، مسلمان کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طرح سے بے شمار چیزیں جو ہیں استغفار کے حوالے سے وہ مسلمانوں کو، اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل موتہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی وفات سے پہلے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دعا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفات تیری ہی ہیں، تیرے ہی لائق ہیں، اور اس کے بعد استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، واتوب الیہ، اور میں تجھ سے توبہ کا طلبگار ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ دو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کلمے کے اندر کتنی بڑی اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک اور حدیث میں اسی کلمے کے بارے میں فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تب بھی اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دے گا۔ گویا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اتنی جامع اور بڑی دعا ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کہ جو شخص بھی صدقے دل کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے گناہوں کی معافی کا یہ دعا سبب بن جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری میں جو آخری حدیث ذکر کی ہے وہ بھی یہی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور وہ حدیث پڑھی تو مجھے ایک دم لگا کہ واہ کیا بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے بھی جو آخری حدیث ذکر کی ہے اس میں انسان کے اعمال کا تو ذکر ہے ہی کہ وہ تولے جائیں گے، اور یہ دعا نامہ اعمال کے اندر بڑی بھاری ثابت ہوگی۔ لیکن اگر اس کو میں لنک کروں کہ کتاب کی بھی آخری حدیث ہے، گویا کتاب ختم ہو رہی ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو زندگی تھی، آخری زندگی تھی، اس میں بھی آپ یہی دعا سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے ایک دم لگا، میں نے کہا واہ کیا بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا،
تو امام بخاری تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بڑے ہی عظیم المرتبت انسان رہے ہیں، اور ان کا امت کے اوپر بڑا احسان ہے۔ اگر مجھ جیسا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرے یا کوئی ایسے کلمات ان کی شان میں کہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ لوگ تو بہت ہی عظیم ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ہم لنک کریں تو کتاب کا بھی انتہا ہے، اور وہاں پر یہ دعا ذکر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی وفات سے پہلے اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں اس دعا کو شامل کریں کہ اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔